واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان میں تعمیر ہونے والے گوملزام ڈیم پروجیکٹ کے حوالے سے۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس پروجیکٹ پر کام رک گیا ہے کیونکہ چینی انجینئرز کو، اور ظاہر ہے کہ اس پر کام کرنے والوں کو حکومت نے پیمنٹ کرنی تھی، لیکن فنڈز کی عدم فراہمی ہے، فنڈز ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا اس منصوبے پر کام رک چکا ہے۔ 12 ارب سے زائد کی لاگت سے اس ڈیم کو تعمیر ہونا تھا۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ دنیا نیوز کو حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق گوملزام ڈیم کی تعمیر 2010 میں مکمل ہونا تھی، جس کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے، تاہم تعمیراتی کمپنی کو فنڈز نہ ملنے سے یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گوملزام ڈیم کی تعمیر کا کام کرنے والے چینی انجینئرز کے حکومت کے ذمے 3.5 ارب روپے واجب الادا ہیں، جن کی عدم فراہمی پر وہ 21 دسمبر کو کام چھوڑ کر واپس جا چکے ہیں۔ پروجیکٹ کے اعلیٰ عہدیدار نے بتایا ہے کہ 15 جنوری تک مطلوبہ رقم مل جائے گی، جس کے بعد کام دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ یہ جو ڈیم پروجیکٹ ہے اس کی لاگت 12 ارب روپے سے زائد بتائی جاتی ہے، اور اس میں 1,63,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھی گئی تھی، اور ڈیم سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی میگا واٹ بجلی بھی حاصل ہونا تھی۔ ڈیم کی تعمیر شیڈول کے مطابق جولائی 2002 میں شروع ہونا تھی، لیکن 2006 میں تعمیر شروع ہوئی اور 2007 میں اس کو مکمل ہونا تھا، لیکن بعد میں تاریخ تکمیل میں رد و بدل کر کے اکتوبر 2010 کر دی گئی، اور اب جو نئی اطلاعات آئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ شاید اپریل 2011 تک اس کا جو کام ہے وہ مکمل ہوگا، لیکن اب فنڈز کی عدم فراہمی کی بنا پر کام رک گیا ہے۔ اور کیا حکومت اور خصوصی طور پر وفاقی حکومت اس ڈیم کے لیے، اس پروجیکٹ کے لیے فنڈز کی فراہمی کا کیا طریقہ کار اختیار کر رہی ہے اور کیا بندوبست کر رہی ہے، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جناب فیصل کریم کنڈی نے، جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ فنڈز ختم ہو گئے ہیں اور کام رک گیا ہے، کیا اس کے لیے حکومت کر رہی ہے؟ اب پہلے تو میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے فون لائن پہ لیا۔ گوملزام ڈیم جو ہے وہ ڈی خان اور ٹانگ ڈسٹرکٹ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، جسے لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے ہماری جو ہے لاکھوں کنال اراضی جو ہے وہاں پر غریب لوگوں کی جو ہے وہ سیراب ہو رہی تھی۔ پچھلے دنوں کیونکہ فنڈز کی نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ کام سست روی کا شکار ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد USAID نے ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ فنڈز دیے ہیں، اور جو میرے خیال میں یہ ایک شارٹ ٹائم کے لیے میرے خیال میں انہوں نے ایک فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بند کیا، لیکن جو ہے اس کا جو مین جو ان کا جو ہمارے فنڈنگ کی جو ضرورت تھی اس پہ 40 ملین جو ہے ہمیں USAID نے ہمیں پرومس بھی کیا تھا، اور وہ ہمیں اس پہ دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ گوملزام، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور وہاں پہ ڈی خان میں جو زامز کے پروجیکٹ ہیں، جس سے ہم بہت جلد جو ہے وہ درابنزام ڈیم اور اچھا، یہ USAID نے جو آپ کو وعدہ کی گئی تھی، اس میں اطلاعات یہ تھی کہ یہ وعدہ تو کی گئی تھی لیکن رقم ابھی تک نہیں دی گئی ہے، لیکن اب ان سے بھی کوئی نیگوشیشن ہو رہی ہے کہ یہ کب تک یہ آپ کو یہ رقم دے دیں گے؟ بہت جلد، کیونکہ میری کل بھی میٹنگ سے ہوئی، اس سے پہلے بھی میری USAID والوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ بلکہ انہوں نے میں بتاؤں کہ انہوں نے پرسنلی فلڈ کے دوران جب فلڈ آیا تھا اس وقت انہوں نے پرسنلی گوملزام ڈیم کا ایئر ویو بلکہ انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے درابنزام اور ٹانگزام کا بھی ایئر ویو وزٹ کیا تھا۔ چیئرمین وابڈا کو بھی ساتھ جانا تھا، لیکن موسم کی خرابی سے وہ ساتھ نہ جا سکے، لیکن انہوں نے وزٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ ہمیں فنڈز بھی دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اس مرحلے پہ، کہ جب وہ کمپلیشن پہ آ رہا ہے اور اگلے سال وہ سٹارٹ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بند ہونا، اور میں سمجھتا ہوں کہ گوملزام ڈیم کی وجہ سے ہی جو کہ کچھ بنا گیا تھا، اس کی وجہ سے اس وقت فلڈ جو تھا وہ ڈی خان سٹی جو تھا فلڈ کی وجہ سے بچ گیا تھا، وہ جو ہے وہ گوملزام ڈیم کی وجہ سے بچا تھا، اور یہ ایک بہت ہی ہمارے لیے جو ہے ہمارے علاقے کے لیے بلکہ ہمارے صوبے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، جس کا بند کرنا میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، لیکن اس میں اب یہ کہا جا رہا تھا کہ اپریل 2011 تک اس کی تکمیل ہوگی، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت تک ہو جائے گا، یا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ جو اب بھی ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس سے بھی یہ ڈیلے کر جائے گا اور اس وقت تک کام یہ شروع نہیں کر پائے گا؟ ہمارا جو تھا وہ یہ تھا کہ مڈل آف نیکسٹ ایئر شروع ہونا تھا، لیکن ہم پھر بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو فنڈز مہیا کریں، کیونکہ فلڈ کی وجہ سے بھی ان کے جو ایریگیشن چینلز ہیں ان کو بھی ڈیمیج ہوا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پھر بھی کوشش ہے کہ وہ جو ہے، کیونکہ ایریگیشن جو وہ ہے وہ ٹرکش بنا رہے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو جو ہے اس کے فنڈ فل فور ان کو ریلیز کیے جائیں، تاکہ وہ جو ٹائم فریم ہے
اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہو، لیکن اتنا ڈیلے نہ ہو کہ کم از کم، کیونکہ جتنے دن آپ ڈیلے کر رہے ہیں اتنا اس پروجیکٹ کی جو ہے وہ ریٹس بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ اس کا جو ہے وہ کاسٹ بڑھ رہی ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے، بلکہ میں آج ہی چیئرمین وابڈا سے بھی اس سلسلے میں بات کروں گا کہ اس کو جو ہے نا فل فور جو ہے ہم اس کو فنڈز دیں، تاکہ جو کم از کم وہ پروجیکٹ جو ہے وہ رننگ کنڈیشن میں ہو. اگر وہ بند ہوتا ہے اور ان کے سارے سٹاف واپس جاتے ہیں اور دوبارہ ان کو موبلائز کرنے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے. جس طرح پہلے ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا جسے چائنیز انجینئر جو تھے وہ اس میں مارے گئے تھے، اور اس کے بعد کافی عرصے سے وہ پروجیکٹ بند ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ موبلائز کرنا پڑا اور شروع کرنا پڑا. تو موبلائزیشن دوبارہ کرنا ایک بہت مطلب ہے کہ سمجھتا ہوں کہ ٹائم لیتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز نہ ہو اور فل فور جو اس کے اوپر کام. بہت بہت شکریہ جناب فیصل کریم کنڈی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ خصوصی توجہ اس پر دی جا رہی ہے، فنڈز کی عدم فراہمی کی وجہ سے یہ معاملہ، اس معاملے میں ظاہر تاخیر ہوئی ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ USAID نے پہلے بھی اس پروجیکٹ کے لیے فنڈز کی فراہمی کا یقین دلایا تھا اور ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور وہ جلد ہی اس حوالے سے فنڈز فراہم کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک انتہائی اہم منصوبہ ہے گوملزام ڈیم، جس کی لاگت اب 12 ارب روپے سے زائد بتائی گئی ہے، اور اس ڈیم میں تقریباً 1,63,000 ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے کئی میگا واٹ بجلی بھی پیدا کی جا سکے گی. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.